بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک ہی پوائنٹ بات کریں گے، ہم اس کو پھیلائیں گے نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال اتنا طاقتور کیوں ہوگا، اسے یہ طاقت کون دے گا، اور اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ جائے گی، اور کیا اس کا مطلب، اس طاقت کا مطلب جو ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہے، کیا کوئی بہت بڑی بلا کا نام ہے دجال، یا کوئی نظام کا نام ہے دجال، یا کوئی سپورٹنگ اس کے ساتھ بہت زیادہ لگ گئی ہے، یا اسے اللہ کی طرف سے کوئی ایکسٹرا عطا کی طاقت ہے۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوال دماغ میں آ سکتے ہیں، یا اس میں سے کوئی بھی سوال دماغ میں آ سکتا ہے۔ تو دجال کسی بلا کا نام تو نہیں ہے، پہلے میں کلیئر کر دوں، نہ ہی یہ کسی جن کا نام ہے۔ دجال نے اینڈ آف دا ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہونا ہے۔ تو یہ آپ ان کی جو پاور ہے، یہ جو دجال کی پاور ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے کہ اگر اس نے قتل ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس دنیا کے اندر، تو تعلق اس کا کسی جن سے تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک اس کیٹیگری میں آپ نمبر ڈالیے اس کو۔ اور نظام بھی اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نظام، یعنی کہ دجالی نظام، تمام چیزیں اس کو ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیز اسے سپورٹ کرے گی، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے آنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور سورہ جو کہف ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کے منکر نہیں ہو سکتے۔ تو آنا تو ہے، اور اس کا جو مرنا ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو اب وہ جو پینڈنگ مرنا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی پینڈنگ ہے، تو ان کا بھی اس دنیا میں آنا ہے۔ تو اس لیے وہ جو پینڈنگ ورکس ہیں، اسی طریقے سے جو یہودی ہیں ان کا جو عذاب ہے وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں، دوبارہ بات کر لیں گے۔ لیکن جو پینڈنگ ورکس ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو پورے ہونے ہیں، تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا نزول ہو، چاہے یہودیوں کے اوپر عذاب ہو، یا چاہے دجال کی موت ہو، ہلاکت ہو، یہ پینڈنگ ورکس پورے ہونے ہیں۔ لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دجال کی جو پاور ہے اور یہ تمام چیزیں، اب میں آپ کو صرف ایگزامپلز، پہلے میں کچھ ایگزامپل دے دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسرائیل اور صومالیہ کی اگر جنگ ہو جائے تو کون جیتے گا، تو آپ کے دماغ میں، چاہے آپ کا تعلق کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی ملک آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، آپ کے منہ سے نکلے گا کہ اسرائیل جیت جائے گا۔ تو یہ آپ نے کیسے بولا؟ آپ نے اگر انسانی تعداد کے اوپر بات کرنی تھی یا کی ہوتی، یا آپ نے سائز سے بات کری ہوتی، تو صومالیہ جو ہے وہ بڑا ہے اسرائیل سے۔ آپ کے دماغ میں یہ کیوں خطرہ پیش نہیں ہوا کہ بھائی کوئی بھی جیت سکتا ہے؟ تو آپ کے دماغ میں یہ آیا کہ سر، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل آگے ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ سائز، تعداد ناٹ میٹر، کہ جب ٹیکنالوجی وہاں پر انوالو ہو جائے، مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی بھاری پڑ سکتی ہے ایک عام انسان کے اوپر۔ یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ سائنس کی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک جو ہمارے سامنے ایجادات آئی ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، اور جو نہیں آئی وہ نہیں معلوم۔ لیکن اگر آپ کو میں مثال دوں انٹرنیٹ کے حوالے سے، انٹرنیٹ اب تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک اور حقیقت بھی تو ہے کہ جس انٹرنیٹ کو آپ جانتے ہیں یہ 10% ہے، 90% انٹرنیٹ آپ کو نہیں دکھایا گیا، نہیں دیا گیا، نہیں بتایا گیا۔ تو وہ نیٹ بھی تو موجود ہے، اور اس کے اندر پھر ڈارک ویب، تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں جس کے بارے میں عام انسان کو پتہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مارے گھوم رہے ہیں، ریئر ارتھ میٹلز ڈھونڈ رہے ہیں، یا مارس پہ جا رہے ہیں، یا چاند پہ جا رہے ہیں، یا جو کچھ بھی چل رہا ہے معاملہ، یا تو ان کے پاس ٹائم بہت ہے، یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یا پھر ان کو ضرورت بہت ہے۔ تو کوائٹ فرینکلی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بہت ساری ٹیکنالوجیز آنا باقی ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کو اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا، لیکن جو انہوں نے بتا دیا اس کو کوئی لیول کم تو نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی جس کو استعمال نہیں کر رہا ہوگا دجال، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، جو وہ استعمال کرے گا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ سمپل کر رہا ہوں آپ کو، یعنی کہ ہارڈ ٹیکنالوجی کو آپ کتنا مانتے ہیں یا کتنا جانتے ہیں، تو ہارڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کرنا، اڑتے ہوئے جہاز کے اندر آگ لگا سکتا ہے، زلزلے کی بات ہو سکتی ہے، جو ثبوت نہیں ہے مگر وہ کہتے ہیں بات ہو سکتی ہے، بارش برسا سکتا ہے، یا بہت کچھ جو ہے، اور یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہو بھی رہی ہیں کہ مصنوعی بارش کا برسانا، یا
ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آج جو ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ فصلوں کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ فصلوں کو آباد کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی زمین کو بنجر کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی زمین کو زرخیز بنا سکتے ہیں۔ غرض کے ہارڈ ٹیکنالوجیز کے اور جو فنکشنز ہوں گے وہ ہمارے علم میں تو اب وہ لے کر بھی نہیں آئے، لیکن یہ ایک کامن سی بات ہے کہ اب اس دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ عرب ریاستوں میں جائیں تو جہاں پر انہوں نے گرینری کرنی ہے وہاں گرینری موجود ہے، چاہے نیچے ریگستان ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں پر ہو سکتا ہے معاملہ وہاں پر آپ کو قحط نظر آئے، وہاں پر آپ کو زلزلے نظر آئیں، وہاں کی بارشیں کہیں اور برس جائیں، یہ بھی تمام چیزیں ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں 3D 7D 12D اور ایک الگ لیول ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا لیول جس کو بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں؟ یعنی کہ لیزر ٹیکنالوجی کو ماننا پڑے گا، اور آپ کے سامنے ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ہاتھی، ایک ایلیفنٹ کھڑا ہے، مگر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، جبکہ وہ وہاں پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک 7D یا کسی اور طریقے سے لایا گیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ چائنا میں جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت دیکھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹرین میرے اوپر آ گئی ہے، یا ایسی لگتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ نکل کر اب زمین پہ گر جائے گی، مگر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً 28 سال پہلے 1993 ہوگا جس میں الاسکا کے اندر پلانٹ لگایا گیا، 180 ٹاور وہاں لگائے گئے اور وہاں پر 35 ایکڑ کی زمین کو استعمال کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے یہ الیکٹرانک میگنیٹک ویوز وہ جنریٹ کرتے ہیں جس سے ہارڈ ٹیکنالوجی بنتی ہے، اور وہ تجربات جو انہوں نے آپ کو بتا دیے وہ ہمارے علم میں آ گئے، تو جو نہیں بتائے میں نے کہا کہ وہ مطلب ایک سمپل میں بات کروں تو وہ تمام ٹیکنالوجی جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو آپ کو بتانے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ دجال استعمال نہیں کرے گا، تو جو دجال استعمال کرے گا وہ دنیا میں کسی کے بھی علم میں نہیں ہوگا۔ دجال کی اگر ہم بات کریں اور اس سے پہلے اگر ہم دجالیت کی بات کریں تو اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے، جس طریقے سے احادیث بھی ہیں کہ وہ جہاں سے گزرے گا وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی خزانے اگلو، تو زمین جو ہے وہ خزانے اگلنا شروع کر دے گی۔ تو اس کا تصور ہم جو کرتے ہیں، عام آدمی ایک تصور کرے گا، یہ کرے گا کہ ایک دجال ہوگا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا ہوگا اور ایک آواز لگائے گا زمین کو کہ بھئی اپنا خزانہ اگل دو، تو وہ کچھ نہ کچھ اگل دے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں خزانے کو کسے کہتے ہیں؟ خزانہ آپ کسے کو کہتے ہیں؟ آپ اگر آج دیکھیں تو جب کوئی گورا، کوئی امریکن کمپنی یا کوئی جب آتا ہے عرب کی ریاستوں میں کہیں پر بھی آتا ہے تو وہ اپنے آپریشن شروع کرتا ہے، کسی جگہ پلانٹ لگاتا ہے، کہیں پر وہ ریسرچ کرتا ہے زمین کے اوپر، پھر وہاں سے مٹی لیتا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہاں پر موجود ہے آئل یا کچھ بھی۔ لیکن عام سی بات بتاؤں تو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر جس کی بھی زمین ہے بس صرف اسی کو حق نہیں ہوتا اس کے اوپر، باقی باہر سے آئے ہوئے انسان کو اس کے اوپر حق ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج آپ کے گھر کا جو بچہ ہے وہ نیسلے پال رہا ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، دنیا بھر میں کہیں بھی آپ جائیں گے، چاہے اس کو کچھ بھی چیز درکار ہے ایک انسان کو فار اینی تھنگ، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کو آپ کسی ملک کی بات کر لیں وہاں پر اسی کمپنیز کے، اسی ملٹی نیشنل کے ہم مرہون منت ہیں، وہی ہمیں لے کے چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی ویڈیوز کے اندر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی توڑ بتائیے۔ دیکھیں توڑ جو ہے نا آپ کو میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم دجال کے اوپر ایک بریف لے لیں گے، مثال دوں گا تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں آج آپ کے لیے کیا ہے، امریکہ نام لے رہا ہوں میں، اسرائیل، ٹھیک ہے، نیٹو، آپ بولتے ہیں ایف اے ٹی ایف میں ترکی کو بھی ڈال دیا۔ پاکستان اور ترکی کہاں پر ہے اس ٹائم؟ ایف اے ٹی ایف میں ہے، گرے لسٹ میں ہے۔ تعریفیں بہت کرتے ہیں وہ لوگ، پاکستان آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے اس لیے ہم اسے گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ آپ پورا پڑھ لیجئے ایف اے ٹی ایف کو، پاکستان شوئنگ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس، وہ یہی کہتے ہیں، بہت مطمئن ہے۔ لیکن بھارت کی 44 بینک جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں پکڑے جا چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، دبئی، لندن، پاناما، فرانس منی لانڈرنگ کے معاملات میں نظر نہیں آتے، آپ کو ناؤں کی تعریف سنی جا رہی ہے لیکن وہ گرے لسٹ میں بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنا میں اور کھل کے بولوں، آپ کو کتنا میں نام لے کے بولوں کہ جہاں پر دنیا بھر کا پیسہ انبار لگ رہا ہے، جہاں پر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟
تو وہاں پر کوئی سوال نہیں ہے منی لانڈرنگ کا، یا کوئی بھی سوال نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا. کوئی سوال کرے گا تو جواب ہوگا نا. پاکستان جو ہے اس کے اوپر الزام یہ آ جاتا ہے، ترکی پہ آ جاتا ہے، اور کوئی بھی اور اگر مناسب کنٹری نظر آئی تو اس پر بھی آ جائے گا. اب وہ اگلی کنٹری کون سی ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایران بلیک لسٹ، ٹھیک ہے نا، پاکستان گرے لسٹ، ترکی گرے لسٹ، اس طریقے سے آپ کو آذربائیجان بھی کچھ نہ کچھ بھی ڈال دیں گے کسی نہ کسی گرے لسٹ میں، کچھ بھی کچھ کر دیں گے. اس طریقے سے ہر وہ کنٹری جو صحیح ہے تو اس کو گرے لسٹ میں آنا چاہیے. افغانستان نے جنگ ان سے نہیں لڑی، اس نے امریکہ کو یا نیٹو کو یا یورپ کو یا دنیا کو شکست نہیں دی. اس نے دجالیت سے لڑنے کی نیت کی، اور اگر وہ ان ممالک سے لڑنے کی نیت کرتا تو ہار جاتا. لیکن جس طریقے سے اس نے وائٹ واش کیا ہے، جس طریقے سے اس نے ایک چٹکی بجا کے سب کو ہٹایا ہے، تو اس کا جو ہتھیار تھا، تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، جذبہ ایمانی. اب یہ جو جذبہ ایمانی کا جو ہتھیار ہے، جو ان کی جہاد کا جو ہتھیار ہے، اس کا جواب کبھی بھی دجال کے پاس نہیں ہوگا. دجال جو ہے وہ ایمان سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور اس نے بھاگنا ہے. آخری اس کا جو دوڑ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں. اب میرے پاس جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اور اس کے اوپر میں آپ سے کمنٹ مانگوں گا کہ آپ بھی اپنا اظہار کیجئے. اس کے بعد اس بات کو کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں اپنے ایک ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں، اور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دوں گا، وہ یہ ہے کہ دجال کی جو معاملات ہیں وہ یہودیوں کا بادشاہ بن کر آئے گا، ان کا وہ بادشاہ ہوگا، یہ بات آپ کے علم میں ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی اس کو دی جائے گی، جو طاقت اس کو دی جائے گی، اس کو بہت بڑا فنڈ درکار تھا، جو سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگا، کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے اوپر جانا ہے جو آج آپ کو علم میں ہے. اس کو میرے حساب سے، یہ میرا گمان ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز ہیں جو اپنے اربوں ڈالر کا کاروبار دنیا بھر میں کر رہی ہیں، یہ ایک مخصوص کاز کے لیے اس کو فنڈ کر رہی ہیں. یعنی کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کو فنڈ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. ایک ٹیم بنائی گئی ہوگی جو اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہوگی، اس چیزوں پہ کام کر رہی ہوگی جو صرف اور صرف اس کے پاس ہوگی اور کسی کے پاس نہیں ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب ہم سنتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یا ہم سنتے ہیں کہ اندھے کو آنکھیں دے دی جائیں گی، یا ہم سنتے ہیں کسی بھی بیماری کا علاج جو ہے وہ کھڑے ہو جائے گا، یا ہم سنتے ہیں کہ آپ سے کہا جائے گا کہ اگر ہم آپ کی ملاقات آپ کے مرے ہوئے باپ سے کروا دیں، یا مری ہوئی ماں سے کروا دیں، یا مرے ہوئے بچوں سے کروا دیں، تو کیا آپ مجھے خدا مان لیں گے؟ تو یہ تمام ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ تمام دھوکہ ہے، جو دھوکہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور اس کو دھوکے کو پرفارم کیا جائے گا، اور اس دھوکے کو پرفارمنس اتنی زبردست ہوگی کہ آپ گفتگو کر لیں گے اپنے مرے ہوئے پیارے سے. اور جب آپ کریں گے تو وہ کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات کروا دوں تو بات کرنے کے بعد مجھے خدا مان لو گے. تو جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہاں میں نے بات کر لی ہے، اور میں اب یہ بات مان سکتا ہوں کہ آپ خدا ہیں، کیونکہ وہ ہار ٹیکنالوجی ٹائپ یا ہار پلس ٹائپ ٹیکنالوجی سے آپ کے رسک کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کہیں پر بھی قحط لا سکتا ہے، وہ کہیں پر بھی بارش برسا سکتا ہے، وہ کہیں پر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا جو فنڈ ہے، یہ میرے حساب سے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ایک کاز کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں حکومت کرنی ہے، دنیا بھر میں چکر لگانے ہیں، دنیا بھر وہ اپنے قبضے میں لینا ہے. کافی حد تک تو وہ قبضے میں لے چکے ہیں. جو کچھ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا تو آپ سمجھ گئے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ تمام کے تمام دجالیت کے ساتھ ان کا ایک معاملہ بن جاتا ہے. تو وہ تو ہے ایک ون گورنمنٹ ون، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اسلامک ورژن سے سنیں گے، کیونکہ جب حضرت امام علیہ السلام جو ہے، جب وہ اٹیک کریں گے، یعنی کہ جب وہ ٹائم آئے گا حکومت کرنے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ملک کو شکست دیتے ہیں تو ایک ملک پہ آپ حکومت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسی حکومت پہ اگر حملہ کرتے ہیں جس کی حکومت پوری دنیا پہ ہو، تو اگر وہ مر جاتا ہے، وہ شکست کھاتا ہے، تو آپ کی حکومت بھی دنیا پہ قائم ہوتی ہے. اس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ممالک ختم ہو جائیں گے. یہ وہاں سے مجھے سمجھ میں آئی تھی بات کہ ممالک نظر نہیں آتے،
दो ही बातें नजर आती हैं कि दज्जाल की हुकूमत कायम होगी, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी, और इसके साथ ही फिर बाकी मामला जो हैं वो हम तफसील में अभी जानना चाहते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।